نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ درس حدیث سبق نمبر 34۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کے سارے دل اللہ کی انگلیوں میں سے ہیں، دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح، جسے جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے سارے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کائنات میں، اس دنیا کائنات کے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان، یعنی یہاں ہم یہ نہیں قید لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، بلکہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت والے ہاتھ میں ہے، جس طرح جس کے دل کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھیر دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہاں سے مراد انبیاء کرام سے لے کر اولیاء، مومنین، کفار، سب یہاں سے مراد ہیں، یعنی انبیاء کرام سے لے کر عام انسان تک تمام لوگ اس میں شامل ہیں، یعنی تمام کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور ہاتھ میں دو انگلیاں ہیں اور دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے جیسے کہ ہمارا جسم ہے، جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے اور جیسے اس کے شان کے لائق ہے، یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دل کی طرح جسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو بھی اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ، دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو بھی پھیر دے۔ اسی طرح یہ کہنا یہاں، یعنی جب انسان برائی یا بھلائی کرتا ہے تو وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اگر اس کا ارادہ اچھائی کا ہے تو وہ اچھا کام کرے گا، اگر اس کا ارادہ برائی کا ہے تو وہ برا کام کرے گا۔ لہٰذا یہ یہاں کہنا درست نہ ہوگا کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، یعنی کیونکہ پھیرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہاں کہنا یہ درست نہ ہوگا کہ بندہ مجبور ہو گیا۔ بندہ مجبور نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے اپنے ارادے کے ساتھ۔ یہاں پر تفسیر میں انہوں نے مثال بھی دی، جیسے کہ راشا میں ہاتھ بے اختیار ہلتا ہے اور لکھتے وقت اختیار سے۔ جب کتے کو پتھر مارو تو وہ کتا تمہیں کاٹتا ہے، حالانکہ لگا تو اسے پتھر تھا، پتھر کو کاٹنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کتے کو پتہ ہے کیونکہ پتھر مارنے والا انسان ہے تو وہ انسان کی طرف دوڑتا ہے، انسان کو کاٹتا ہے۔ تو پتھر کو یعنی یہاں پر عذر دینا یہ بے وقوفی ہوگا، یعنی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ انسان کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا تھا، تو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی، جو کہ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، مجوسی یا کافر وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور بے عیب بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں کوئی ناک کان کٹا پاتے ہو؟ پھر فرماتے تھے کہ اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا، اللہ خلق کی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا سادہ دین ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کائنات میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ کفار کے ہوں، یہودیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان ہوں، ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں، دین کی فطرت پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہیں ان کے والدین ہی یہ سب کچھ سکھاتے ہیں، یہ وہ اپنے دوست، اپنے قریبی وغیرہ کو دیکھ کر ہی دین سیکھتا ہے، یا پھر ان کا دوستوں کا، ان کے والدین کا جو مذہب ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جب ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب روحوں سے پوچھا تھا عالم ارواح میں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روحوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کو ماننے والا تو مسلمان ہوتا ہے، یعنی ہم مسلمان ہی ہیں نا جو رب کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہی دلیل کافی ہے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان یعنی دین کی فطرت پر ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے اس کے ماں باپ، اس کے دوست احباب جو ہے وہ ہی اس کو سکھاتے ہیں کہ کون سا دین اپنانا ہے۔ اسی طرح پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین مثال دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم یعنی جانور کا بچہ دیکھتے ہو، گائے کا، بھینس کا، بکری کا، بھیڑ کا، جس کا بھی کسی بھی جانور کا بچہ تم دیکھتے ہو تو اس کے کان، اس کا ناک، اس کے پاؤں، اس کی جسامت جو ہے بالکل سیدھی سادھی یعنی بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے، تو وہ اسی طرح ہی جیسا اس کا ماں باپ ہوتا ہے ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا فرماتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی فطرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں، یعنی اللہ کے تبارک و تعالیٰ جو ہے تبدیل نہیں کرتا، بلکہ انسان ہی اس دنیا میں آ کر تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ یہ ایک انسان ہی ہے جو کہ اپنے حساب سے، اپنے والدین کے حساب سے وہ ڈھل جاتا ہے، یا اپنے دوست احباب کی وجہ سے وہ دین پر یا بے دین، یہودی، عیسائی یا کرسچن یعنی جو بھی مذہب لگا لو وہ وہاں پہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے 5 چیزیں بتانے کو قیام فرمایا، یعنی کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں بتائیں۔ فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ سونا اس کے لائق ہے، پلہ یا رزق جھکاتا یا اٹھاتا ہے اس کی بارگاہ میں، رات کے اعمال دن کے اور دن کے اعمال رات سے پہلے، دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے پیش ہو جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے، اگر پردہ کھول دے تو اس کی ذات شعائیں یعنی تجلیات تا حد نظر مخلوق کو جلا دے۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کی، اور واعظ و نصیحت میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوتا، نہ ہی اس کے شان کے لائق ہے کہ وہ سوئے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکن ہوتی ہے، نہ درد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین بنا کر، یعنی مشرکین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا کو بنا کر، مشرکین کا رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین بنا کر تھک گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ اب سکون کر رہا ہے۔ تو جس کو بھی یہ شک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتا ہے، وہ آیت الکرسی کا ترجمہ وغیرہ پڑھ لے تو اسے معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے، تھکنے سے، کمزوری سے، نیند سے، اونگ سے، ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تو اسی طرح آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پلہ رزق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے اور دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی فرشتے جو ہمارے نامہ اعمال یہاں سے لکھ رہے ہیں، لکھ کر یعنی صبح سے وہ شروع ہوئے ہوں گے، شام ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور رات کے فرشتے آئیں گے، یعنی شام کے ہمارے رات کے نامہ اعمال لکھیں گے۔ ہم رات کو جو اعمال کرتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز رات میں آتی ہے، یا اس کے بعد جو تہجد ہوتی ہے وہ بھی یوں سمجھ لو کہ رات ہوتی ہے، کہ اس کے بعد جو لوگ رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں وہ اعمال، یا جو لوگ برائی وغیرہ کرتے ہیں، یعنی سب کے نامہ اعمال صبح ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم یہ کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ہمارے اعمال ناموں کا نہیں پتہ، بلکہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، بس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمول بنایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا پردہ نور ہے، اگر پردہ کھول دے تو اس کی ذات شعائیں تحد نظر مخلوق کو جلا دے گی۔ یعنی اللہ تبارک، جیسے کہ پہلے میں نے حدیث مبارکہ کی تفسیر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے اور واجب الوجود ہے، تو ہم وجود نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بس۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنا تجلیات اس دنیا پر ڈالے تو مخلوق کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جو ہے جلا کر خاک کر دے گی۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔